ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، مئی کی 12 اور ذی القعدہ کے 13 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ جموں کشمیر حج کمیٹی نے اطلاع دی ہے کہ 14 مئی سے حجاج کرام کی پروازیں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ حج کمیٹی نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے اور سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے سے سول فلائٹس آپریشن شروع کیے جانے کے اعلان کے بعد فیصلہ لیا۔ جموں کشمیر اور لداخ کے حجاج کرام نے اس فیصلے سے راحت کی سانس لی ہے۔ یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کے بیچ 7 مئی کو سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈہ تمام سول فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کا براہ راست اثر طے شدہ حج پروازوں پر بھی پڑا۔ حکام کے مطابق 4 مئی کو سرینگر سے 178 حجاج کرام پر مشتمل صرف ایک پرواز مدینہ منورہ روانہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر 14 مئی تک طے شدہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس سے عازمین کو غیر یقینی اور اضطرابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اب 14 مئی کو حجاج کرام کی پروازیں دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان۔ لداخ کے روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشیل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے۔ تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی۔ تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں۔ آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں۔ دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان۔ لیہ منالی قومی شاہراہ کو سیزن 2025 کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس شاہراہ کی بحالی سے نہ صرف سیاحوں کے لیے راستہ ہموار ہوا ہے، بلکہ لیہ اور ہماچل پردیش کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں بھی تیزی آنے کی امید ہے۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی مسلسل کوششوں اور شدید موسمی حالات کے باوجود بروقت برف ہٹانے کے بعد یہ اہم شاہراہ رواں ہفتے سے عام آمد رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تاہم ضلع انتظامیہ لیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر سے قبل موسم کی صورتحال، راستے کی حالت اور سرکاری ہدایت پر عمل کریں۔ شاہراہ پر بعض مقامات پر اب بھی برفانی تودوں کے امکانات اور سڑک پھسلنے جیسے سڑک خطرات موجود ہیں۔ سیاحتی اداروں نے لیہ منالی روڈ کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے مقامی معیشت کے لیے ایک خوش آئند قدم قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے بھی سیاحوں سے ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی اپیل کی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لیہ منالی شاہراہ ہر سال سخت سردیوں کے باعث تقریباً 6 ماہ تک بند رہتی ہے اور برف باری کے بعد جون کے آغاز میں اسے دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ امسال BRO نے یہ کارنامہ وقت سے پہلے انجام دے کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہند پاک کشیدہ حالات کے پیش نظر آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے کہا ہے کہ انہوں نے جموں میں پھنسے ہوئے لداخی طلبہ کا کامیاب انخلا مکمل کر لیا ہے۔ 10 اور 11 مئی کو ضلع انتظامیہ کے تعاون سے 482 طلبہ کو محفوظ طور پر جموں سے لداخ روانہ کیا گیا، جبکہ 140 سے زائد طلبہ لداخی ٹیکسیوں کے ذریعے روانہ ہوئے۔
طلبہ کو سری نگر میں کرگل ہاؤس اور دیگر ہاسٹلز میں ٹھہرایا گیا اور روانہ کیا۔ اس کارروائی میں السواج نے ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا۔ رکن پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے بھی اس اہم موقع پر معاونت فراہم کی۔ سری نگر پہنچنے پر آل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کشمیر نے طلباء کی مہمان نوازی کی، تاہم اس کامیاب انخلاء کے دوران ہل کونسل کرگل کی جانب سے کسی قسم کی مالی مدد فراہم نہیں کی گئی، جس پر السواج نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اب تک جموں میں پھنسے تمام لداخی بحفاظت اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ السواج نے تمام طلباء، والدین، افسران، ممبر پارلیمنٹ، ٹیکسی یونین اور رضاکار اداروں کا دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ شعبہ قم کے زیر اہتمام امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور یوم معلم کی مناسبت سے ایک روح پرور جشن منعقد ہوا۔ اس تقریب میں علماء، اساتذہ اور طلاب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا شیخ مصطفیٰ مطہری نے انجام دیے۔ خطبہ صدارت میں مولانا مہدی مہدوی نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور اساتذہ کی عظمت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، جن کی تعلیمات معاشرے کی اخلاقی و فکری تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ پروگرام میں ممتاز شعراء اور ذاکرین نے نعت اور منقبت پیش کی، جبکہ متعدد اساتذہ کو ان کی علمی خدمات پر شاندار خراج تحسین اور لوح تقدیر پیش کی گئی۔ اس موقع پر حجت الاسلام فدا صالحی، حجت الاسلام سید علی موسوی، انور شرف الدین اور سید محمد گوما کرگل نے اساتذہ کو اعزازات سے نوازا۔ پروگرام کے اختتام پر خطیب خصوصی حجت الاسلام علی اکبر صادقی نے امام رضا علیہ السلام کی مدینے سے طوس کی جبری ہجرت پر خطاب کرتے ہوئے اس تاریخی سازش کو بے نقاب کیا اور شہید مطہری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ تقریب شعبہ علم و تحقیق کی جانب سے اساتذہ کی خدمات کے اعتراف اور حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئیں۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کی جانب سے بدھ پورنما کے مقدس موقع پر تمام بدھ برادری، خصوصاً کرگل اور یونین ٹیریٹری لداخ کے بدھ بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ مقدس دن بھگوان بدھ کے جنم، روش، روشن ضمیری اور ان کی عظیم تعلیمات، امن، ہمدردی، سچائی اور عدم تشدد کی یاد دہانی ہے، جو آج بھی دنیا بھر میں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر نے عوام پر زور دیا کہ وہ بھگوان بدھ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے باہمی ہم آہنگی، اتحاد اور احترام پر مبنی ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی مناسبت سے لداخ سے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے بھی ایک الگ پیغام میں بدھ برادری کو بدھ پورنما کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھگوان بدھ کی تعلیمات، رحم، سچائی اور امن نہ صرف ہمیں باطنی سکون کی ترغیب دیتی ہیں، بلکہ ایک ہم آہنگ، خوشحال اور انسان دوست سماج کی تشکیل کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم سب اس موقع پر علم، رواداری اور بھائی چارے کے راستے پر چلنے کا عہد کریں تاکہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر ممکن ہو۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ چھتیس گڑھ میں ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں 14 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ سی ایم وشنو دیوسائی سمیت بڑے سیاسی رہنماؤں نے اس حادثے میں جان گنوانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ڈپٹی سی ایم او اروند ساو اور اپوزیشن لیڈر چرنداس مہنت نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ دنیا اسنا وشنو دیوسائی سرکار نے مرنے والوں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔
سیونی فوج کے دہشت گردوں نے شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں فاطمہ بنت اسد نامی ایک گرلز سکول پر بمباری کر کے کم از کم 15 فلسطینیوں کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا۔ سکول میں بے گھر ہو چکے فلسطینی کنبے پناہ لیے ہوئے تھے۔ شہداء میں اکثر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔